أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورہ فیل 105 نمبر سورت ہے او نزول کی نلسم دے رستو دقل یا ایوہ الکافرون ناغل دے قرآن کریم پا ختم دو دے نوز دی آخری سورتونو کی هغه ناکاره اوصاف او صفات راوړي نقصانات چې د دې نزان ساتي دغه بیان مخکې صورت کې وشو ویل لکل همزة لمزة ہلاکت تے تباہی دا بربادی دا غرق تے ہر آغا سڑے ہمزہ چی دے عیب لگئی پا حق پرست عالم لمزہ او عیب لگئی پا اشارت پلاس پسترگا یا اشارتن حق پرست عالم پسی بدی ردی ہوئی پا جبہم پا اشارہم نو دے ہلاک تے تباہ برباد تے تخپل کار کوا خپل بیان کوا دعوت ور کوا تبلیغ کوا قرآن کریم بیانوا سپے بغاپی او ملنگ او فقیر بخپل کار کئی خپل کار بنپری نو بیا اور پسی دی صورت کی سوک چی د شعائر اللہ بیزتی کئی تا تا خس نشی ویلے خستا مرکز بروانی ستا جماعت بروانی مدرسہ بروانی مرکز بروانی شعائر اللہ بیزتی بکئی ابرہا یو کافرو نصرانی یو عیسائی دا دا نبی علیہ السلام دا پیدائشنا 50 ورځې مخکینی واقعہ ده د حبشي بادشاہو هغه هم نصرانیو او د یمن گورنرو ابرها دی هم نصرانیو د یمن تبا عرب راتلل تجارت لا نو دی ابرها یو کنیسه عبادت خانه جوړ کړه ډیره اوچتا یہ سړی به ورته پورته قتل نو ټوپای به ښکته ورته او دا اعلان کو چې د یمن خلکو مکی ته مزای دومره کړهو وکوي بیت الله ته وځي حج طواف وکوي تاسو لما دلته کنیسه عبادت خانه جوړ کړه د دې طواف کوي دلته عبادت کوي نو چې کله عرب خبر شو داغي غن اقوام یو سړی راغی او دغه عبادت خانه کې بول وکړو قضاء حاجت یو کو او دسمات یو کو نو ابراه پاغه ډیر غوسه شو
او د اعلان کو چې زما خپل لښکر خپل فوج بوزم او دا بیت الله نړوم دا ورځو. نو د ځان سره خپل هتیان راواغستل، اته هتیان دي یا 12 دي، او دا لښکر روان کو. نو چې کله عرب خبر شو د سره مقابله وشوه، نو هغې هو هتیان مخکې نه ولیدلي، نو هغې شکست وخوړه. چې کله دی مزدلفه او منا ته نږدې شو، نو عبدالمطلب ډېر زیات ښایسته سړی و، د نبي علیه الصلاة والسلام نیکه و، د قریشو مشر و. نو دی وله مخې ته لاړ، د 200 اوښان روک شوي وو. ابرهه چې کله مزدلفې ته نږدې شو، نو د عربو دا ګډې بيزي اوښان دا هر څه گرفتار کړل. عبدالمطلب چې کله د ولیدو چې ډېر ښایسته سړی دی، نو خپل خوا کې کېناو. تپوس دې نه کوي چې ته ولې راغلی کرو کور ګرځې؟ ده وویل زما خو اوښان روک شوي دي. نو ده وویل چې هغه خو ما سره دي. وی ما نه پتا ډېر تعجب راغی، زما خو دا خیال و ته د قریشو مشر یې، ته به د بیت الله خبره کوي، ته خو خپل د اوښانو خبره کوي. نو ده ورته وویل چې زه خو د اوښانو مالک یم، هغې سره مې کار دی، د بیت الله رب شته، مالک شته دی، هغه به پخپله تپوس کوي. ده دا اوښان پرېښول او عبدالمطلب لاړ او خپلو خلکو ته وویل چې تاسو مکې خوا او شا خالی کوئ، ډډو ته لاړ شئ، بېرته لاړ شئ. او بیت الله غلاف یې ونیو او الله ته یې سوال وکړو چې یا الله د دې حفاظت وکړي. نو چې کله سهار شو، ابرهه سره د لښکر اوس خپل یو مشر اوښانو کې یو هتیانو کې یو هاتي دی، هغه پورته کوي او د بیت الله په طرف یې سموي. نو هغه کله سمیږي، هغه یو طرف ته اوړي، بل طرف ته مخې ته نه ځي. ابرهه خیال دا و چې زه به بیت الله رسول سره وتړم او دا هتیان به د دې پنډو سره به دا رسۍ وتړم او دا بیت الله به دې ځان ته راخکي، نو دی به خپل ځای نه بیل شي. نو دغه وخت الله د دریاب نه توتکر کی دا راویستل طیرن ابابیل، دا مارغانو د کونتر نه واړو، تک شین رنګ یو لکه د توتی او د میټو، او پنجې یو روایت کې دا دي چې زړې وي، بل روایت کې دا دي چې سرې وي، او یو ټیکری به خوله کې وه، یو پنجه کې، بله پنجه کې. دا به یې پاسې نه غورځول، نو دا به چې کله به سړی لګېده، نو هغه سر نه به لاندې وته، د هاتي نه به پورې ووته، نو لاندې به ووته. دا عذاب یې الله راویست. نو ابرهه سره د خپل لښکر نه مردار شو، تباه برباد شو. چا چې د الله د دین بېعزتي کړې ده، د شاعر اسلام، د شاعرو او د الله مراکز روانولو کوشش کړی دی، نو الله دنیا کې تباه برباد کړی دی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر آیا نوینی، غور فکر نکئی، کیف فعل سرنگی کار کڑے ربک ربستا باصحاب الفیل ہتیان والو سرا، الم یجعل کیدهم آیا نوی گرزول مکر ددی، چلول ددی، منصوب ددی، فی تذلیل پتباہی کی، اللہ ددی اگا منصوبہ ناکام اکڑا، تباہ برباد اکڑا. وارسل راوی لگل علیہم دیبانی طیرن مارغان ابابیل ڈلی ڈلی، ترمیہم وشتل بیدی بحجارت پکانو من سجیل ٹکرئی، یو خودش کانی یو هغه ټیکری چې په اور باندې پخه شي، کم شی چې په اور باندې پوخ شي نو د دې زخم بیا زر نه جوړېږي. دا ټیکری نه وي، د ټوپک یو ګزارو، یو ډزو، یو میزایلو. ترمیهم وشتل بیدی بحجارت پکانو من سجیل د ټیکری، فجعلهم نوی گرزول ابرها او لخکر دد کعصف پشان د گیا، کعصف پشان د وقو بسو معقول خوڑلی شوی،
لکه څنګه چې ډنګر ساوري واخه بوس دا اخري نو څنګه ذره ذره شي ریزه ریزه شي دارنګ اللہ دی نیست و نابود کرل تباہ برباد. ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے. لوگ کامیابی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. کوئی دکان میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں، کوئی آلو میں ٹماٹر میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں. کسی نے آلو کے ریڑھی پہ اسپیکر لگایا ہوا ہے، آلو بکے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا، ٹماٹر بکے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا. ہاں، کوئی رکشوں میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں، کوئی ٹرکوں میں، کوئی ڈمپروں میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں، کوئی باہر ممالک میں جا کے کہ میں کہیں کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں. آج سے پہلے کتنے لوگ بڑے بڑے بادشاہ تھے لیکن زندگی میں دین نہیں تھا، اللہ پاک نے ناکام کیا. جس کی زندگی میں دین تھا اللہ نے کامیاب کیے. کامیابی اللہ نے دین میں رکھا ہے. دین زندگی میں ہوگا تو کامیاب ہوگا. زندگی میں دین نہیں ہوگا تو بادشاہ ناکام، وزیر ناکام، کونسلر ناظم ناکام، ڈاکٹر پروفیسر ہر ڈگری والا ناکام. ڈگری سے کامیابی نہیں ملتا، کامیابی اللہ پاک کے دین میں ہے. دین زندگی میں ہوئے تو غریب آدمی بھی کامیاب، امیر آدمی بھی کامیاب، بادشاہ بادشاہت میں کامیاب، وزیر وزارت میں کامیاب، ہاں کونسلر کونسلری میں کامیاب، ناظم ناظمی میں کامیاب. یعنی ہر عہدے میں کامیاب اگر زندگی میں دین ہے. دین کیا چیز ہے؟ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنے کو دین کہتے ہیں. اب ایک آدمی چاہتا ہے یہ اتنا کامیابی ہے دنیا آخرت کے، یہ دین ہمارے زندگی میں آ جائے. تو کیسے آئے بھائی؟ دین زندگی میں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. جیسے اللہ پاک نے ہر نبی سے فرمایا لوگوں سے کہہ دو کامیابی دین میں ہے، کامیابی اللہ کے حکم کو ماننے میں ہے، وقت کے نبی کے طریقوں پہ زندگی گزارنے میں ہے. جو بھی نبی دنیا میں آیا اللہ پاک نے فرمایا سب سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب کچھ کو کرنے والا اللہ ہے. اس بات کو مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. جس نے اس بات کو مان لیا اللہ پاک نے کامیاب کیا، جس نے نہیں مانا اللہ پاک نے ناکام کیا. تو دین آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کے طریقے سے کرے گا اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اس محنت کرنے والے کی زندگی میں پورا دین جاری شاری فرمائے گا. اور اس محنت کے نتیجے میں جو دین انسانوں کی زندگی میں موجود ہے اس کا اللہ پاک حفاظت فرمائے گا، اور جو دین انسانوں کی زندگی سے نکل چکا ہے اس کا اللہ پاک وجود عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں کو اب تک ہدایت نہیں ملی اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت نہ ملک کا محتاج ہے، نہ مال کا محتاج ہے، نہ مادی اسباب کا محتاج ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کے طریقے سے کرنا اللہ جل جلالہ نے سبب اور ذریعہ بنایا ہے سارے عالم انسان کو ہدایت پر آ جانے کی. بھئی سارے عالم کے اندر ہدایت کے آئے یہ والا محنت ہم اور آپ سیکھنے والے ہیں. اللہ پاک اپنے مرضیات کے مطابق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے عالم کے اندر ہدایت کے آنے میں اس کے لیے سب سے مؤثر اور طاقتور ذریعہ کیا ہے؟ دعوت اللہ ہے. ہاں دعوت اللہ ہے، یعنی اپنے دل کو نشانہ بنا کر اللہ سے ہونے کو کہنا اور مخلوق کی نفی کرنا. ہاں اللہ سے ہوا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ سے ہوگا. اللہ جس کو چاہے، اللہ جس کو مرنا چاہے سارے دنیا کے انسان اکٹھا ہو جائے تو اس کو بچا نہیں سکتا. اللہ جس کو بچانا چاہے سارے دنیا کے انسان جمع ہو جائے، سارے مخلوق جمع ہو جائے، اس کو مارنا چاہے اور مار نہیں سکتا. یہ ہمارا آپ کا ایمان بن جائے. سب کچھ کو کرنے والا اللہ ہے. اللہ پاک وہ ہے جو سارے غیر کے بغیر سب کچھ کرتا ہے. سارے غیر اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم اللہ کی ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہمارا آپ کا ایمان بن جائے. ہر چیز اللہ کا محتاج ہے، ہر چیز اللہ کا محتاج ہے. آسمان اللہ کا محتاج، زمین اللہ کا محتاج، چاند اللہ کا محتاج، ستارے اللہ کا محتاج، سورج اللہ کا محتاج، ولی اللہ کا محتاج، نبی اللہ کا محتاج، صحابی اللہ کا محتاج، ہر آدمی اللہ کا محتاج، ہر چیز اللہ کا محتاج. اللہ پاک چاہے گا تو ہم دیکھ سکیں گے، اللہ نہیں چاہے گا ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ چاہے گا تو ہم بول سکتے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہم نہیں بول سکیں گے. ہاں اللہ چاہے گا تو ہم سوچ سکتے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہم نہیں سوچ سکتے ہیں.
تو یہ بات ہمارے آپ کے دماغ میں آئے، ہمارے یقین میں آئے، کیسے آئے؟ اس کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا مال جان وقت لگانا، اس کا خوب دعوت دینا، تو دیں گے نا انشاءاللہ۔